اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم۔ چھٹے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بری بات کا چرچا کرنا یہ پسند نہیں فرماتا ہے مگر جس پر ظلم ہوا ہو، یعنی اگر کوئی مظلوم جس پر کسی نے ظلم کر دیا وہ کس برائی کرتا ہے کسی کی ظالم کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے ہی بری بات کا چرچا کرنا، غیبتیں وغیرہ کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے، ظالم کو معاف کرنا یہ بھی اچھی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کچھ لوگ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں یا رسول کو نہیں مانتے ہیں، یا رسول اللہ کو مانا اللہ کو نہیں مانا، یعنی کسی ایک کو ماننا۔ کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا کہ وہ انکار کرتے ہیں، یعنی وہ اگر کوئی ایک بھی رسول کا انکار کرتا ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں تو گویا کہ وہ بھی کافر ہے، وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وَيَقُولُ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان میں ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، وہ یقینی طور پر کافر ہیں، وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب رسولوں کو ماننا ہے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا ہے۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو یہودیوں کو بیان فرمایا کہ اللہ نے ان پر کیوں لعنت فرمائی۔ اب یہ چیز ہمیں بھی دیکھنی ہے کہ لعنت کا سبب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کی وجہ کیا بنتی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ جس کو رحمت سے دور کر دیتا ہے مطلب اس پر لعنت فرما دی، جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ مطلب ہے لعنت کا۔ تو اس کا سبب بیان فرمایا، اس کا سبب یہ ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، کہ وہ وعدوں کو توڑتے تھے، جو اللہ ان سے وعدہ کرتا اس کو توڑتے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے بغیر بات، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، وہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ یہ بات آ بھی چکی ہے، تو انہوں نے ان پر تہمت لگانا شروع کر دیا، یعنی زنا کی تہمت ان پر لگائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنا چاہا اور یہ کہا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اللہ نے بیان فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ اس کو قتل نہیں کر پائے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے سولی چڑھائی، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا، یعنی وہ شبہ میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا، یعنی آسمانوں میں ان کو اٹھا لیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف بھی لائیں گے اور حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کریں گے، اللہ کے نبی کے دین کو غالب کریں گے، وہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ اسی طرح وہ سود بھی کھایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت ساری چیزوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام بھی کر دیا تھا، حلال چیزوں کو، اور لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھایا کرتے تھے، تو یہ وجہ ان کی بنی تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا جو سبب بنے گا وہ یہی بنے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا، اگر کوئی ان کے طریقے کو اختیار کرے گا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت آ سکتی ہے، یعنی اللہ اس پر بھی اپنی رحمتیں نہیں نازل فرمائے گا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی کی الی نوح والنبیین من بعدی، جیسے نوح علیہ السلام اور دوسرے نبیوں پر کی تھی نوح کے بعد میں، جیسے ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے اور ان کی اولاد، حضرت عیسیٰ ہے، ایوب ہے، یونس ہے، ہارون ہے، و سلیمان ہے علیہ السلام، وآتینا داؤد زبورا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو دنیا میں بھیجا اس کا مقصد بیان فرمایا، رسولا مبشرین و منذرین، کہ رسولوں کو ہم نے خوشخبری دینے والا اور آخرت سے ڈرانے والا، آخرت کے بارے میں خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے، یعنی تاکہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا آیا نہیں تھا، ہم تو اس لیے صحیح راستے پر نہیں آئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا تھا۔ اب آخر رسول ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس کے بعد یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد کر دی ہے۔ اس امت کے جو عالم ہوتے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا، قرآن کے ذریعے سے انہوں نے سمجھایا، قرآن کے ذریعے سے علماء کرام سمجھاتے ہیں، تو گویا کہ رسول کی تعلیمات کو علماء پہنچا دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہم تک پہنچ جاتی ہے، تو کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر اللہ نے کہا، یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کے رسول آ چکے ہیں حق کو لے کر تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم، تم ان پر ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم انکار کرو گے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں یا عیسائیوں نے کچھ غلو کر لیا، تو غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا مرتبہ نہ ہو اس کو وہ مرتبہ دے دینا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، تو انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور اس کو خدا کہنے لگ گئے، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ تین کو خدا کہتے تھے، حضرت عیسیٰ کو، مریم کو اور اللہ کو بھی۔ کچھ لوگ میں ایسے تو حضرت عیسیٰ کو، حضرت جبرائیل کو اور اللہ کو، یعنی تین کہتے تھے کہ تینوں ایک ہی کہتے تھے اور یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ جیسے غیر مسلموں میں، ہندوؤں میں عقیدہ ہوتا ہے کہ ان میں بھگوان کسی میں آ جاتا ہے، معاذ اللہ کسی کی شکل میں آ جاتا ہے، تو یہی لوگ یہ مانا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ دین کے بارے میں غلو نہ کرو، یعنی وہ ان کو مرتبہ نہ دو جو اللہ نے ان کو مرتبہ ہی نہیں دیا، سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں بنایا ہے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں صرف حق کی بات کہو۔ اور بیان فرمایا، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی کلمہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا تھا، بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ان کو کلمہ کن سے ڈال دیا تھا۔ اور بیان فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یوں نہ کہو تین، یعنی تین کو خدا نہ کہو، انتہوا خیرا لکم، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں غلو ہمیں بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کسی کو وہ مرتبہ دے دیں جو اللہ نے ان کو مرتبہ نہیں دیا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مزارات پر ہمارے جو سنی حضرات ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں جو دین میں جائز نہیں ہے چیزیں، وہاں ڈھول بجا رہے ہیں، ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں قبروں پر جا کر، تو یہ معاملات کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ دین میں غلو کرنا ہوتا ہے، ان سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ ہے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ایک الگ بات ہے، ان کی تعظیم نیک بندوں کی کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ غلو کر دیں، یعنی دین میں وہ کام کریں جس کا حق اللہ نے نہیں دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے شروع بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سارے جانوروں کو حلال کر دیا ہے، مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تم پر تلاوت کر دی، کچھ جانوروں کو حرام بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر ایک آیت کے بیچ میں آیا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے کہ حالت احرام میں انسان کو شکار نہیں کرنی ہے، وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ احرام جب باندھے رکھتا ہے، حج کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس وقت شکار وغیرہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر بیان فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی مدد کرنی ہے تو نیکی اور پرہیزگاری میں کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، یعنی گناہ میں کسی کی مدد نہیں کرنی ہے۔ مثلا انسان ایک دوسرے کا جو ساتھی ہوتا ہے شراب پینے میں مدد کرتا ہے، گناہ میں کسی کو لاتا ہے، گناہ کی طرف لاتا ہے، تو یہ گناہ میں مدد کرنا ہوا، اور جو کسی کو گناہ کی طرف لائے گا تو وہ اس کو زیادہ گناہ ملے گا۔ اسی طرح نیکی کی طرف لائے گا تو اس کو زیادہ نیکیوں کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو نیکیوں میں مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کی گناہ میں نہیں کرنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام جو چیزیں کر دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کھانا حرام کیا ہے، وہ بیان فرمایا۔ یہ پہلے بھی اس طرح کی چیز آئی تھی سورہ بقرہ میں۔ مردار اللہ نے حرام کر دیا، خون جو جاری خون ہوتا ہے اس کو، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ،
یا کوئی طبی موت مر جاتا ہے جو اس کو ہی مردار کہتے ہیں، مثلا سینگ لگنے سے کوئی مر جائے، آپس میں لڑتے ہوئے مر جائے، کہیں سے گر کر مر جائے، یا چوٹ سے مر جائے، گلا گھٹ کر کوئی جانور مر جائے، تو یہ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح کسی کو جانور کھا جائے، ہاں جانور نے کھایا اور ذبح کرنے سے پہلے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا تو پھر وہ حلال مانا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، حرام و حلال کی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا ہے، یعنی سب سے پسندیدہ دین تمہارے لیے اسلام کو بنا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تمہارے لیے حلال پاکیزہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو جانور جو سکھایا جاتا ہے، کسی جانور کو سکھایا جاتا ہے پہلے شکار کرنے کے لیے، وہ اگر شکار کر کے چھوڑ دے تو ان کا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے، حلال رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جس کو حلال کر دیا ہو مسلمانوں نے یا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو اپنی کتابوں پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی کسی جانور کو اگر ذبح کریں گے تو اس کا کھانا بھی حلال ہوتا ہے۔ ان کی عورتوں سے اسی طرح نکاح بھی جائز ہوتا ہے، لیکن اپنی عورتیں ان کے مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے فرائض کو بھی اس میں ذکر فرمایا، فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اور جب ناپاک ہو جائے تو فطہروا، تو پاکی حاصل کرو۔ پھر اس میں تیمم کا بھی تعلق سے ہے، جس کے بارے میں کل بات ہوئی کہ اگر پانی پر قدرت نہ ہو تو انسان تیمم کر سکتا ہے، یعنی مٹی سے وہ وضو کر سکتا ہے، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بیچ آیت میں ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، یعنی اللہ کے رسول اور یہ قرآن مقدس تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی ہے، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے۔ یہدی باللہ، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی رضا کا طلبگار ہے، وہ سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے اپنے حکم سے، اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے۔ پھر بیان فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، انہوں نے وہ لوگ یقیناً کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، یعنی اللہ مانتے ہیں ان کو۔ اور پھر بیان فرمایا کہ وہ اللہ کیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، یعنی حضرت عیسیٰ کو بھی ان کے والدہ کو بھی وہ اللہ ہی مانتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہے، ان کو موت دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے اللہ کو؟ جو خدا ہوتا ہے اس کو تھوڑی موت آتی ہے۔ حضرت مریم کا تو انتقال ہو ہی چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا بھی انتقال ہوگا، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جس پر موت طاری ہو جائے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اسی طرح یہود و نصارہ یعنی یہ برے کام کرتے، غلط کام کرتے تھے، اللہ کے جیسا کہ ان کے ابھی بیان بھی آئے، اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کیا کرتے تھے، وعدوں کو توڑتے تھے، پھر بھی کیا کہتے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں، یعنی اللہ کے ہم محبوب ہیں، اللہ ہمیں پسند فرماتا ہے۔ تو یعنی غلط کام کرنے کے باوجود اس طرح کے جملے بولنا۔ اللہ نے کہا فلم يعذبكم بذنوبكم، ان سے کہو تو اگر تم اللہ کے پسندیدہ ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے، یعنی دنیا میں تم پر عذاب آئے ہیں، اگر تم اللہ کے پسندیدہ ہوتا تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا۔ تو بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایسے انسان ہو جیسے اللہ نے دوسری چیزیں پیدا کی ہے، اسی طرح تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو۔ یہودیوں کی تو حالت یہ آخری بات سمجھ لیں کہ یہودی اپنے علاوہ دنیا میں کسی کو انسان نہیں سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی صورت میں یہودیوں کے علاوہ جتنے ہیں سب جانور ہیں انسانوں کی صورت میں، یعنی اپنے آپ کو ہی انسان سمجھتے ہیں وہ۔ تو اللہ نے کہا کہ جس طرح دوسرے لوگ انسان ہیں اسی طرح تم بھی انسان ہو۔ ہاں نیک کام کرو گے یغفر لمن یشاء، اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، ویعز من یشاء، اور جو گناہ کمائے گا اللہ جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے دے گا۔ اللہ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی حکومت اور جو اس کے درمیان ہے، والیہ المصیر، اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا ایک ہے، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے
جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، یعنی تمہارے لیے شریعت کو بیان کر رہا ہے، اور یہ رسول فترت رسول کے درمیان، فترت رسول کے بعد آیا ہے۔ فترت رسول کہتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے تقریباً 600 سال بعد حضور علیہ السلام آئے تھے۔ تو اس وقفے کے درمیان، اتنا درمیان گزرنے کے بعد میں نبی پاک علیہ السلام آئے تھے دنیا میں، تو وہی کہا جا رہا کہ اس لیے آیت ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اب رسول کو بھیج دیا ہے، تو اب ان پر تم ایمان لانا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کے حکم سے فرعون سے نجات دلا دی تھی اپنی قوم کو، تو ایک جگہ پر یہ آ گئے تھے، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑنے کا حکم دیا تھا، فلسطین کے اندر جانے کا حکم دیا تھا، اور فلسطین میں اس وقت ایک قوم رہا کرتی تھی جو بہت طاقتور قوم تھی، تو اس سے لڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا کہ اللہ نے تم پر بہت انعامات کیے ہیں، تم میں نبیوں کو بھیجا ہے اور تم میں بادشاہوں کو بھی بھیجا ہے، تمہیں اور وہ مرتبہ دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ پھر وہی بات کہی کہ تم اس زمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح لکھ رکھی ہے، یعنی تم ان سے جنگ کرو گے تو تم جیت جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کیا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، کہ ہم اس میں جب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے، یعنی جو قوم ہے، اور اتنی ضرورت دکھائی فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یہ کہا کہ تو جا اور تیرا رب جائے، وہ جا کے لڑے، ہم نہیں لڑنے والے ہیں۔ معاذ اللہ اس طرح سے انہوں نے گستاخیہ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایک رویے کو بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی شان میں بھی غلط باتیں بول دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ، قرآن میں جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے کہ ہمیں ان کا طریقہ نہیں اختیار کرنا ہے، ہمیں مومنوں کا طریقہ اختیار کرنا ہے، جو اللہ کا حکم آئے تو ہمیں وہ اپنانا چاہیے۔ پھر ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، کہ ان میں کوئی بات ہو گئی تھی، تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، جن کا نام کیا نام ہے، حابیل و قابیل بتایا جاتا ہے، لیکن اس میں قرآن میں ان کا نام ذکر نہیں ہوا۔ بہرحال وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، تو ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب اس نے قتل کر دیا تو اس کو تو ایک کوے کو بھیجا تھا، وہ سمجھ بھی نہیں رہا تھا کہ اس کو دفنانا کس طرح ہے، پہلے قتل تھا جو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا کہ دوسرے کوے کو وہ دفنا رہا تھا مٹی کھود کر، تو پھر وہ سمجھ گیا کہ اس طرح سے دفنانا، پھر اس کو افسوس بھی ہوا تھا اس پر، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی اس کے اس واقعے کا ذکر فرمانے کے بعد، من اجل ذالک، اس کے باوجود یعنی یہ ہونے کے بعد كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، یعنی جو بھی کوئی کسی جان کو بغیر بات قتل کرے گا، یعنی بغیر بات قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے قتل نہیں کیا، بغیر بات کسی کو قتل کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا، اور جو کسی کی جان بچائے گا تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کو بچا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قتل اتنا بری چیز ہے کہ گویا کہ پوری انسانیت کو انسان قتل کر رہا ہے، یعنی انسان کی عظمت بہت زیادہ ہے، حرمت بہت زیادہ ہے اس کی جان کی۔ پھر آگے اللہ نے ایک آیت بیان فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کو تلاش کرو۔ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب کو تلاش کرنا، ایسے اعمال کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے وسیلہ۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کافروں کا ذکر فرمائے کہ وہی بات یہ پہلے بھی آ چکی ہے کہ اگر قیامت کے دن وہ زمین برابر اور اس کے ڈبل بھی اگر اس جائیداد کو خرچ کریں گے، سونا چاندی وغیرہ جو بھی ان کے پاس ہوں گا، تب بھی وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں اور عذاب سے ان کو چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے۔ پھر ایک قانون کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا، اگر اسلامی حکومت ہو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی اگر کوئی چوری کر لے تو اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اس کے بدلے میں جو اس نے گناہ کمایا ہے
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ یعنی یہ اسلامی حکومت میں ہوگا، ایسا نہیں کہ ہر کوئی اس کو کام کر دے، یعنی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ملے، یہ کام نہ کرے۔ اگر آپ خود ہی سوچیں کہ اگر اتنا سخت قانون ہو تو کون چوری کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی ضرورت نہیں کرے گا اس کو اپنے ہاتھ تھوڑی کٹوانے کسی کو۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا کہ اپنی کتابوں پر عمل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بھی منافقانہ روش اختیار کرتے تھے، اور ایک عادت بھی ان کی یہ ذکر فرمائی، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ وہ باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ تبدیلیاں کیا کرتے تھے۔ کوئی حکم نہیں ہوتا تھا، مثلا ان کے مطابق اگر حکم نہیں ہے تو اس کو بدل دیا تھا، غلط فتوے دے دیا کرتے تھے لوگوں کے لیے پیسوں کے عوض میں۔ وہ تمام کام کیا کرتے تھے تاکہ تھوڑے بہت ان کو رقم مل جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کو 3 مرتبہ اس میں ذکر فرمایا الگ الگ اسلوب میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کہ نے جو چیز نازل کیے ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ شخص کافر ہے۔ اور پھر فرمایا ایک جگہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے، ایک جگہ فرمایا وہ فاسق ہے، یعنی گناہگار ہے۔ یعنی جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو لاگو کریں اگر ان کے پاس طاقت ہے۔ تو یہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مثلا پاکستان ہے یا جو سعودی عربیہ ہے، کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں ہے، تو ان پر لازم بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو لاگو کرے۔ یعنی قرآن مقدس میں جو قانون ذکر کیے گئے ہیں، قرآن صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے، قرآن قانون کی بھی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے قانون کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس میں نہیں تو پھر اس کی حدیث تفصیل میں مل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وہی اولیاء، وہی دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اور وہ اس طرح نہ ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی اور ان کی زندگی کا مقصد ایک ہو جائے۔ ہاں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں یہودی اور نصارہ تمام لوگ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، حالانکہ اس زمانے میں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی خبر دی ہے ان کو۔ آج وہ تمام لوگ مسلمانوں کے خلاف ہمیں نظر آتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ یعنی قیامت میں اللہ کے نبی کی حدیث بھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کے مشابہت اختیار کرتا ہے یا جو جس کا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ پھر کچھ آیتوں کے بعد اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو بھی کوئی اپنے دین سے ارتداد اختیار کرے گا، اپنے دین کو چھوڑ دے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم، جو اللہ کو پسند کریں گے، اللہ ان کو پسند کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ کو پسند کریں گے۔ یعنی اگر اللہ یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑو گے تو دوسرے لوگ ایمان لے آئیں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرے گا اور وہ اللہ کو پسند کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بہت نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور جو غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے لیے وہ سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ کوئی خوف نہیں کریں گے، کہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اسلام یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ایمان اللہ جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے، اس کو یہ نہیں کہ کوئی اسلام چھوڑنے سے اللہ کو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے ایک آیت بیان فرمائی، اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، یعنی یہی یہود و نصارہ یہ جو کافر ہوتے ہیں، جب نماز کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ مذاق بناتے ہیں، اس کو کھیل و تماشا بناتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان کو وہ کیا ہے، مذاق بنایا کرتے تھے۔ آج کل بھی اگر کوئی اس طرح کا کرتا ہے تو وہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اگر کوئی نماز یا اذان وغیرہ کا یا جو شعائر اسلام ہے، یعنی اسلام کی جو پہچان ہے، ان کا مذاق بنانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا کام ہے۔ ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ نے چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم، اگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے اور ان کو جنتوں میں داخل فرما دیتے۔ وہ فرماتے اگر وہ توریت انجیل کو قائم کرتے اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو نازل کیا اس کے بعد میں، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اللہ کہتا ہے ہم ان کے اوپر نیچے سے ان کے لیے رزق عطا فرماتے۔
یعنی قرآن کو لاگو کرنا، اسلامی حکومت اگر کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کو حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے لوگوں کے لیے جس چیز کا جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نازل فرما رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے تبلیغ کا حق نہیں ادا کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں کا کوئی خوف نہ کریے، لوگوں سے مت ڈریے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کام کیا ہی ہے، اگر آج ہم بھی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یعنی دنیا میں اگر نہیں، دنیا میں اگر کوئی جان بھی چلی جائے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص عصمت تھی، یعنی حفاظت تھی، ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی ذکر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، انہوں نے کفر کیا ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کا کہنا کیا تھا، حضرت عیسیٰ تو خود کہتے تھے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی جو اللہ والے ہوتے تھے وہ یہ بات نہیں کہتے تھے کہ ہماری تم عبادت کرو یا ہمیں تم خدا مان لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اسی طرح کی، پھر جو پچھلی آیت میں بھی یہ چیز آ گئی تھی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ دین میں غلو اختیار نہ کرو، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے وہ چیز نہ مانو، غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اور جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، یعنی جو کافروں کی جو خواہشات ہے، ان کی جو توہمات ہے، ان کی پیروی نہیں کرنی ہے تمہیں، تو وہ تو خود بھی گمراہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ پھر آخر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں میں جو تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ جو دشمن ہیں ایمان والوں کے وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنے پہلے یہ چیز بیان فرما دی تھی کہ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، یہودی اور مشرک، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کو سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اور ہم ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے پیچھے کتنے لگے ہوئے ہیں جو مشرک ہیں۔ تو ہم اور آپ ان کے ساتھ اگر اچھائی کا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے ہیں، اور تمہارے جو قریب ہیں۔ اس وقت ایمان والوں کے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہودیوں کے بارے میں بیان فرما دیا، لیکن جو نصارہ تھے وہ ان سے تھوڑی بہت محبت رکھتے تھے۔ ذالک بانہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اس لیے کہ ان میں علماء کرام اور صوفیاء کرام رہا کرتے تھے، اللہ سے ڈرنے والے رہتے تھے اور وہ تکبر نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقائق جو بیان کیے ہیں آج ہم اپنی نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں